بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ خریدار نے بائع سے غیر منقسم مشترک پلاٹ یا زمین یا جائیداد کا حصہ خرید لیا ہے، تو کس عوض کے ساتھ خریدا ہے؟ شفیع اسی عوض میں حق شفا حاصل کرے گا۔ وہ غیر منقسم جائیداد و پلاٹ یا شریک قدیم اس خریدار یعنی شریک جدید سے حاصل کرے گا۔ کہتے ہیں ان اشترى بمثلج اخذہ الشفیع بمثلہ، اگر شریک جدید خریدار مشتری نے بائع سے غیر منقسم مشترک پلاٹ مثلی میں خریدا ہے، جیسے سونے میں یا چاندی میں یا گیہوں کے بدلے یا بڑی مقدار میں چاول کے بدلے جو کے بدلے خریدا ہے، تو شفیع اسی مثل کے عوض مشتری سے وہ حق شفا حاصل کرے گا۔ او بمتقوم فبقیمتہ یوم البیع وقیل یوم استقرار بانقطاع الخیار۔ اور اگر خریدار نے وہ غیر منقسم حصہ مشفوع فی جو ہے وہ مال متقوم کے بدلے میں خریدا، جیسے کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے خریدا ہے، تو یوم بیع یعنی جس دن خریدار اس شریک جدید اور بائع کے درمیان میں بیع ہوئی تھی، اس دن اس کپڑے کا جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اسی مارکیٹ ریٹ سے یہ مشتری یعنی یہ جو شفیع ہے شریک قدیم یہ اس کو حاصل کرے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ خیار منقطع ہونے کے بعد جب بیع لازم ہو جاتی ہے، بیع مستقر ہو جاتی ہے، تو یوم استقرار بیع کی جو قیمت ہے اس میں یہ شریک قدیم شفیع جو ہے شریک جدید مشتری سے وہ غیر منقسم مشترک جائیداد حاصل کرے گا۔ او بمؤجل فالاظہر انہ مخیر بین ان يعجل ويأخذ في الحال او يصبر الى المحل ويأخذ۔ اور اگر مشتری نے بائع سے وہ غیر منقسم مشترک پلاٹ ادھار خریدا ہے، تو اب شفیع جو شریک قدیم ہیں اس کو اختیار ہے، یا تو نقد قیمت دے دے ویاخذ فی الحال اور فوراً حق شفا لے لے، او یا پھر ادھار کی مدت پوری ہونے کا انتظار کرے اور اس وقت حق شفا لے لے حاصل کر لے۔ وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ وَغَيْرُهُ أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْقِيمَةِ۔ اور اگر مشتری نے بائع سے پورا غیر منقسم مشترک پلاٹ نہیں بلکہ اس پلاٹ کا ایک حصہ خرید لیا، مثلا 10 گنٹھا مشترک غیر منقسم تھا، اس میں سے 1 گنٹھا خرید لیا، تو یہ شفیع اس حصے کی جو مارکیٹ قیمت ہوگی اس سے وہ لے لے گا مشتری سے۔ وَيُؤْخَذُ الْمَمْهُورُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا، اگر شریک نے اپنا غیر منقسم مشترک حصہ عورت کو بطور مہر دیا ہے، تو یہ شفیع اس عورت سے وہ مہر میں دیا ہوا حصہ ممہور عورت کو مہر مثل دے گا، اور وہ حصہ غیر منقسم اپنے پاس لے لے گا، اسے اس میں بھی حق شفا حاصل ہے۔ یا عورت نے غیر منقسم مشترک حصہ بطور بدل خلا شوہر کو دے دیا تھا اور خلا حاصل کیا تھا، تو یہ جو شفیع ہوگا شریک قدیم یہ اس شوہر کو خلا دینے والے کو مختلع کو مہر مثل دے کر وہ پلاٹ اپنے پاس لے لے گا۔ وَلَوِ اشْتُرَى بِجُزَاتٍ وَتَلِفَ امْتَنَعَ الْأَخْذُ،
اندازن اگر بیع و شراء ہوئی ہے اور یعنی اندازے کے اندر بیع و شراء کا معاملہ ہوا اور وہ تلف ہو گئی ہے چیز، امتنع العقص، تو ایسی صورت میں اب لینا نہیں ہے، یعنی شفیع وہ حصہ لے گا نہیں۔ فَإِنْ عَيَّنَ الشَّفِيعُ قَدْرًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ مَعْلُومَ الْقَدْرِ حَلَفَ عَلَى نَفْعِ الْقَدْرِ، شفیع نے ایک مقدار متعین کر دی کہ اتنی مقدار میں تم نے خریدا ہے۔ اوپر جو بات آئی نا کہ وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ، غیر معلوم مقدار میں یا غیر معلوم قیمت میں اس نے خریدا ہے اور جاننے سے پہلے ہے، یعنی مقدار جانے سے پہلے ہی وہ چیز تلف ہو گئی، امتنع العقد، تو حق شفا کے طور پر یہ چیز لے گا نہیں۔ شفیع نے ایک مقدار بتا دی مشتری کو کہ تم نے اس چیز کو 1000 میں خریدا ہے، مشتری کہتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے اور وہ نفع علم پر قسم بھی کھا رہا ہے، قسم بھی کھا رہا ہے، تو اس کی بات ماننا پڑے گی۔ وَإِنِ ادَّعَى عِلْمَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ قَدْرًا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مقدار معلوم ہے، یعنی وَإِنِ ادَّعَى، یعنی شفیع نے دعویٰ کیا کہ مشتری ثمن جانتا ہے لیکن کتنا ثمن ہے وہ شفیع بھی نہیں بتا رہا، لم تسمع دعواہ فی الاصح، تو یہاں شفیع کا دعویٰ مسموع نہیں ہوگا، اس لیے کہ دعویٰ متعین اور واضح ہونا ضروری ہے۔ وَإِذَا ظَهَرَ الثَّمَنُ مُسْتَحَقًّا فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَطَلَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ، کہہ رہے ہیں کہ جو ثمن مشتری نے بائع کو دیا تھا، اس ثمن کا کوئی مستحق نکل آیا، اس نے کہا کہ یہ پیسے تو اس مشتری نے مجھ سے چورے کیے تھے، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، تو ایسی صورت میں بیع بھی باطل اور یہ شفا بھی باطل۔ وَإِلَّا، اور اگر قیمت ادھار ہو معین نہ ہو، وَإِلَّا، قیمت اگر ادھار ہو معین نہ ہو، اور ادھار قیمت جب مدت پوری ہو گئی تو اس مشتری نے بائع کو ادا کر دی، پھر کوئی مستحق نکل آیا اس ثمن کا جو اس نے بعد میں ادا کی تھی، تو ایسی صورت میں ابدلہ، یہ مشتری کو کہا جائے گا اس ثمن کے بدلے میں آپ دوسری چیز دے دو، اور حق شفا و بقیہ، بیع بھی باقی رہے گی اور حق شفا بھی شفیع کو حاصل ہوگا، حق شفا میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وَإِنْ دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحَقًّا لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ إِنْ جَهِلَ وَكَذَا إِنْ عَلِمَ فِي الْأَصَحِّ، کہتے ہیں کہ شفیع نے مستحق ادا کر دیا تو اس کا شفا باطل نہیں ہوگا، اگر وہ اس سے ناواقف تھا تو، اور اگر علم بھی تھا صح قول کے مطابق تب بھی اس کا حق شفا باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں شفیع کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ اس نے وہ ثمن جس کا تھا اس کو ادا کر دیا۔ جی، وتصرف المشتری فی الشخص کبیع ووقف وإجارة صحیح، وللشفیع نقد ما لا شفعة فیہ کالوقف وأخذه، ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول، کہتے ہیں کہ مشتری نے غیر منقسم مشترک پلاٹ لے لیا اور اس میں
تصرف کیا مطلب مشتری نے لیا اور دوسرے کو بیچ دیا یا وقف کر دیا، اجارہ کر دیا، تو یہ مشتری کا تصرف صحیح ہے۔ لیکن مشتری کا بھی کام بنتا ہے کہ فوری طور پر تصرف نہ کرے جب تک کہ شفیع کی مرضی یا اس کا جو ہے حق شفا حاصل کرنا یا وہ چھوڑ رہا ہے، وہ جب تک یہ نہ کرے، شفیع جو ہے یعنی مشتری اس چیز میں کوئی تصرف نہ کرے۔ البتہ شفیع کے مطالبے یا موقف کی وضاحت سے پہلے یہ جدید خریدار اس میں کچھ تصرف کر لے تو یہ صحیح بھی ہے اور نافذ بھی ہوگا، لیکن اس سے شفیع کا حق شفا باطل نہیں ہوگا، بلکہ حل وہ تصرف جس میں ابتداءً پائے جانے کی صورت میں شفا نہیں ہوتا، شفیع اسے ختم کر سکتا، جیسے ہبہ، وقف اور اجارہ، اور پھر شفیع وہ چیز شفا کے سبب لے لے گا کیونکہ اس کا حق ان تصرفات پر مقدم ہے، لہذا ان تصرفات کی وجہ سے شفیع کا حق شفا باطل نہیں ہوگا، شفیع کا حق شفا باطل نہیں ہوگا۔ اب نئے خریدار کا نیا تصرف بھی ایسا ہو جس سے شفا حاصل ہوتا ہو، جیسے فروخت کرنا، تو شفیع کو اختیار ہے، چاہے تو اس جدید تصرف کی بنیاد پر حق شفا کی وجہ سے اس مشفوفی کو حاصل کرے یا اسے ختم کر کے پہلے ثابت حق کی وجہ سے آخر حاصل کرے۔ اس اختیار کا ایک فائدہ اسے یہ ہوگا کہ کسی ایک میں عوض کم ہو یا کوئی اور سہولت ہو ادھار وغیرہ کی، جو بہتر ہوگا وہ اسے اختیار کرے گا، جو بہتر ہوگا وہ اسے اختیار کرے گا۔ جی آگے فرما رہے وَلَوِ اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ، اس سے پہلے ایک بات کہ خریدار اپنے حصے میں اگر کوئی ایسا تصرف کرے جو اس میں اضافے کا یا کمی کا سبب بن جائے، مثلا زمین میں کاشت کرے یا پودے لگائے یا کنسٹرکشن کا کام کرے، تو شفیع اسے ان چیزوں کو ہٹا کر زمین درست کرنے کا مکلف بنا سکتا ہے، یا ان چیزوں کو ہٹا کر جو قیمت ہو ان چیزوں کی وعدہ کر کے اس کو لے سکتا ہے۔ اگر زمین میں کوئی عمارت ہو یا درخت ہو، پھر عمارت ڈھا دے یا درخت کاٹ ڈالے تو شفیع وہ حصہ لے سکتا ہے، البتہ عقد کے روز مکان یا درخت کی جو قیمت ہوگی اسے وہ نفی کرے گا۔ اسی طرح زمین کا ایک حصہ اگر قابی کی وجہ سے یا دھنسنے کی وجہ سے تلف ہو جائے تو اسی تناسب سے قیمت کا ایک حصہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ جی وَلَوِ اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي، کہتے ہیں کہ مشتری اور شفیع یعنی شریک قدیم کے درمیان میں قیمت کی مقدار میں اختلاف ہو جائے۔ مشتری کہہ سکتے ہیں میں نے تو 1.5 لاکھ میں خریدا اور شفیع کہہ رہا ہے نہیں آپ نے تو 1 لاکھ میں خریدا، تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الشِّرَاءَ، اسی طریقے سے مشتری کہہ رہا ہے میں نے خریدا ہی نہیں، تب بھی مشتری کی بات مانی جائے گی۔ أَوْ كَوْنَ الطَّالِبُ شَرِيكًا، یا مطالبہ کرنے والے کے شریک ہونے کا وہ انکار کر بیٹھے کہ تم تو اس کے جو ہے شریک نہیں ہو، میری ملکیت مقدم ہے، لیکن اصل جو شریک ہے جس نے بیچا ہے بائے، وہ بے کا اعتراف کرے، فَلَصَحُ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ، تو اصح قول یہ ہے کہ اب شفا ثابت ہو جائے گا۔ وَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ إِلَى الْبَائِعِ إِن لَّمْ يَعْتَرِفْ بِقَبْضِهِ وَإِنِ اعْتَرَفَ فَهَلْ يُتْرَكُ فِي يَدِ الشَّفِيعِ أَمْ يَأْخُذُهُ الْقَاضِي وَيَحْفَظُهُ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي الْإِقْرَارِ نَظِيرُهُ، کہہ رہے ہیں کہ ثمن بائع کے حوالے کیا جائے گا، اگر
وہ قبضے کا اعتراف نہیں کر رہا ہے، اور اگر اس نے اعتراف کیا تو کیا شفیع کے قبضے میں یہ ثمن چھوڑا جائے گا یا قاضی اس کو لے لے گا اور اس کو محفوظ رکھے گا؟ قاضی اس کو لے لے گا یا اس کو محفوظ کرے گا؟ اقرار کے باب میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ مقر لہو نے اگر مقر کو جھٹلا دیا تو مال اسی کے قبضے میں برقرار رہے گا، تو وہ چیز یہاں پر بھی لاگو کی جائے گی۔ وَلَوْ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ جَمْعٌ أَخَذُوا عَلَى قَدْرِ الْحِسَبِ وَفِي قَوْلٍ عَلَى قَدْرِ الرُّؤُوسِ۔ اوپر کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ شریک کہہ رہا ہے کہ نہیں بیچا ہم نے، تو شفیع کو حق شفا ثابت ہوگا اور شفیع ثمن بائع کے حوالے کرے گا۔ اگر بائع یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی تک ثمن پر قبضہ نہیں کیا اور بائع کہہ رہا ہے ثمن پر قبضہ کیا ہوں، تو کیا یہ ثمن شفیع کے پاس رہے گا یا قاضی لے لے گا؟ جی تو بہتر ہے شفیع کے پاس رہے۔ وَلَوْ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ جَمْعٌ، اگر حق شفا ایک بڑی جماعت کو حاصل ہو، مثلا 10 لوگوں کو، تو وہ 10 لوگ اپنے اپنے حصے کے تناسب کے اعتبار سے حق شفا حاصل کریں گے، اور ایک قول کے نہیں، ہر ایک کو برابر برابر ملے گا۔ راجح قول تو یہ ہے کہ حصے کے تناسب کے اعتبار سے، یعنی جو اس مشترک چیز میں جتنا شریک ہوگا وہ اتنا اپنا حصہ اس میں حاصل کرے گا۔ یہ تو راجح قول ہے۔ بہت سے لوگ اگر شریک ہے تو اپنے اپنے حصے کے تناسب، مثلا 3 شرکا ہے، ایک کا پاؤ حصہ ہے، دوسرے کا پاؤ حصہ ہے، تیسرے کا آدھا حصہ ہے، تو پہلے